السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بے جان زمین جو ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ بڑی اہم آیتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا جو دوڑتا ہوا شہر سے آیا اور اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لو۔ کتنے رسول تھے؟ 3 رسول تھے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد میں 1 رسول کو بھیجا، 3 رسول ہو گئے۔ تو ان رسولوں کی بات مان لو، یہ تم کامیاب۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا داخل ہو جا جنت میں۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے حق کے لیے اپنی جان دی، حق کے لیے صحیح بات صحیح ہے، اس کے لیے جو اس نے اپنی جان دی۔ پھر وہ کہتا ہے کاش، یعنی اس کی ہمدردی، اس کا درد، یعنی اپنی قوم کے لیے، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی عوض میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دی اور باعزت مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو یہ ہے وہ چیز، قرآن جو ہے ہم سے ہمارے اخلاق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے کیریکٹر کو بنانا چاہتا ہے، ہمارا جو ہے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل اللہ پر، ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نمونے پر چلنے، یہ تمام چیزوں کا پیغام قرآن مجید دیتا ہے۔ اسی لیے جب زندہ ہم ہوتے ہیں تو سورہ یاسین ہم پڑھتے رہنا چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ یاسین میں اللہ کا کیا پیغام ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان کا انتقال ہونے کے بعد جو ہے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں کے لیے جو ہے، تو اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے. یا کون لوگ مراد ہیں یہاں پہ؟ پچھلے 2 رکوع میں کفار مکہ کو انکار اور جھٹلانے اور مخالفت حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی تھی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا. اب تقریر کا رخ جو اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جو ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی، یعنی توحید. ویٹ کرو تھوڑا، یعنی توحید، آخرت کا عقیدہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور یہ بات کفار ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس سلسلے میں پے در پے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے کر انسانوں کو، لوگوں کو دعوت غور فکر اور دی جا رہی ہے. ان کو سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کو غور فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دیکھو کائنات یعنی پوری یونیورس کہ یہ آثار جو علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، کیا اس حقیقت کی صاف صاف نشاندہی نہیں کرتے جسے یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے انسان کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر تم غور نہیں کرتے؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے بھی ہیں تو رمضان کے مہینے میں بس بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ، یہ اس کے لیے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے پیغام کو جو ہمیں یہاں تک پہنچا ہے اسے سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول کتنی اس بڑی سعادت کی بات ہے. یہ وہ پیغام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ سے پھر جو ہے یہ بات ہم تک پہنچی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے لوگوں کے لیے بے جان، گزشتہ مطالعے میں بات آئی نا، زمین کے اوپر اگر پانی نہ ہو تو کیا ہے؟ زمین مردہ زمین ہے. پانی پڑتا تو پلانٹس جو اوپر آتے ہیں، تو جب جان اس کے اندر آتی، تو جب تک پانی نہ پڑے تو بے جان ہے. تو یہ بے جان زمین میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ ایک نشانی ہے. تو کس چیز کی نشانی ہے؟ توحید. نشانی کی کہ توحید ہی حق ہے. توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی فرما برداری، یہی جو ہے سچائی ہے، یہی جو ہے اس کائنات کا حق ہے. اور شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ جو ہے سراسر بے بنیاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اپنے نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے. غور کرو، دیکھو یہ نشانی، انسان کا پیدا ہونا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن کا آنا، کتنی تسلسل کے ساتھ رات اور دن آتی. کبھی ہم یہ نہیں دیکھے کہ 24 گھنٹے رات ہے یا 24 گھنٹے دن ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک کے بعد ایک، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، مسلسل پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے سلسلہ چلا رہا ہے. کتنی چھوٹی سی نشانی لیکن بہت اہم نشانی ہے. انسان جتنا غور کرتے جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں پر، اتنا جو ہے اگر بغیر تعصب سے کرے تو اس کا ضمیر، اس کا دل پکار اٹھتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے آپ نہیں ہوئیں، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کے اذن سے ہوئیں. اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون. ہم نے اس کو زندگی بخشی. یعنی کس نے بخشی زندگی؟ اللہ نے بخشی. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا. کس کو زندگی بخشی؟ زمین کو. کیسے بخشی؟ جب زمین پر پانی پڑتا تو پھر اس کے اندر سے جو ہے نباتات اگتا اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. دیکھو پہلے سے اگر غور کرو، پہلے دنیا میں لوگ کم تھے تو کم پیداوار ہوتی تھی. بعد میں جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے ویسا ویسا جو ہے پیداوار بڑھتی چلے جائے. یہ رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا ڈسٹریبیوشن، اس کا تقسیم کا نظام جو ہے اس کے اندر گڑبڑ. ادروائز اللہ نے ہر انسان کو رزق رکھ کر پیدا کیا ہے.
اور جب تک وہ اپنا رزق حاصل نہیں کرتا اس وقت تک موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخش کر اس سے غلہ نکالا جسے کھاتے ہیں، ہم تمام کھاتے ہیں۔ ہم نے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے۔ مثال صرف انگور اور کھجور کے باغ کی دی جا رہی ہے۔ انگور اور کھجور کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس کا نزول مکہ مدینہ میں، اور وہاں پر جو ہے ان چیزوں کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی اور لوگ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، کھجوروں کو، انگوروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سامنے مثال ہے اس کو دے کر ارشاد فرماتی ہے، مثال سے سمجھانے کے لیے۔ جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کیسا پیدا کیے۔ اب اونٹ یہاں پر دکھتے نہیں دکھتے، چونکہ وہاں کے سفر کے لیے ضروری تھا، وہاں غذا کے لیے ضروری تھا، وہاں یہ لوگ صحرا میں لمبا سفر کرتے، پانی کی قلت ہوتی تو اونٹ کو ذبح کرتے، اس کے کوہن میں جو پانی 15 گیلن ہوتا وہ استعمال کرتے تھے لوگ، پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ پھر آسمان کو ہم نے کیسے کیا، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو کیسے ہم نے کیا۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار تذکرہ کرتا، کیوں کرتا؟ تاکہ انسان جو ہے سیدھے راستے پر آئے، سیدھے راستے پر آئے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں، چاہتا ہے کہ جو ہے لوگ سیدھے راستے، اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے۔ دیکھو ابھی ہمارے لیے زندہ مثال ہے، ابھی اس جون کے اندر بورنگ کے اندر پانی ہمارا سوکھ گیا، کتنی گہرائی میں بھی ادھر ادھر گئے، تمام جگہ جو ہے سوکھ گیا۔ اب بارش آنے کے بعد میں پانی آ رہا ہے نا، کتنی زندہ نشانی ہے یہ کس نے یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا، اور میٹھے پانی کے چشمے ہم دیکھتے ہیں، کھارے پانی کے دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر سے زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام کیا، ہدایت گائیڈنس کا انتظام کیا، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن بھیجا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ وارننگ، مسلم، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، پارسی، سب کے لیے ہے۔ تو یہ تاکہ یہ لوگ اس کے جو ہے پھل کھائیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ دیکھو کتنی لاجیکل بات کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے۔ اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی وہ مصنوعی غذائیں جو قدرتی پیداوار سے یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں، مثلا روٹی، سالن، مربے، اچار، یہ تمام چیزیں ہم بنا کر کیوں بناتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے بتا دیں، ذائقے کے لیے بناتے ہیں۔ ذائقہ جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا جو ہے بھوک انسان کو لگتی ہے، اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اور انسان کھاتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ زندہ رہ سکے، تاکہ اس کو انرجی مل سکے، تاکہ وہ کام کر سکے، اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہیا کی ہیں۔ تو پھر کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ جو اللہ اتنا سارا انتظام کیا، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اب اس کی تفسیر تھوڑی یہ ہے، طویل ہے، بہرحال ہم یہ کریں گے۔ ان مختصر فقروں میں زمین کی رویدگی کو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ آدمی شب و روز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، اسے زمین کی پیداوار کو انسان جو ہے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اس فرش خاک سے لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز باغوں کا اگنا، اس کے اندر چشموں نہروں کا رواں ہونا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام، یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور زمین کی حقیقت پر غور کیجئے
جن مادوں سے یہ مرکب ہے ان کے اندر بجائے خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے۔ ایک اہم مثال دیکھو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھو ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہونے والی ہی چیزیں کھاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو انسان کے اندر جو یہ چیزیں ہیں زیادہ کر کے آرگینک مٹیریلز ہیں۔ جیسے آرگینک کیمسٹری اگر تم پڑھے ہو، آرگینک کیمسٹری کے اندر کیا ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن کی کیمسٹری ہے، CHO، تو یہ اس چیز کی کیمسٹری، اور یہ اجزاء کا مل کر جو ہے یہ ہمارے اندر باڈی کے اندر یہ تمام چیزیں مل کر مختلف ایلیمنٹس بناتے ہیں، مختلف اجزاء بناتے ہیں۔ جیسے C6H12O6 گلوکوز کا فارمولا ہے، پھر C12 اور کیا فروکٹوز کا یا اس کا فارمولا ہے۔ ایسے اگر یہ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ ان مالیکیولز کو، ان چیزوں کو مختلف سٹرکچر یا مختلف اس سے جوڑا جائے تو ایک دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معدنیات میں کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، یہ زمین سے کے ملنے والے چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے یہ رکھا ہے۔ اسی لیے جتنا ہم غور کرتے جائیں گے، جتنا علم ہمارے سامنے نالج آتا رہے گا، اس نالج سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نالج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس کا علم ہو، کمپیوٹرز کا علم ہو، اسپیس کا علم ہو، کوئی سا بھی علم ہو، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، وہ مالک کا پیغام ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم اس سے مروب ہو جائیں کسی چیز سے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کا یہ کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتی زندگی یعنی پلانٹ کی لائف کا ظہور آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ جب ہم کریں گے تو معلوم ہوتا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، شاید آپ لوگ سامنے عرض کیا یا نہیں کیا، جو دو سائنٹسٹ کے سامنے دو بڑے سوال ہیں۔ سائنٹسٹ کے سامنے، سائنٹسٹ کون ہیں؟ جو ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، انوینشنس، ڈسکوریز میں لگے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا، یہ بگ بینگ تھیوری جو یہ پیش کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا بگ بینگ تھیوری۔ دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس آنکھوں کے پیچھے یا ہمارے اس پتلیوں کے پیچھے جو ہے کتنا 10 یا 100 بلین جو ہے یہ ہے نیورونز سے کہتے ہیں۔ نیورونز کا کام کیا ہے؟ وہ جو ہے میسیج الگ الگ سیلز کو پہنچاتے ہیں، وہ میسیج۔ تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اتنے معمولی سی ایک آنکھ کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور سائنس جو یہ بگ بینگ کا وہ نہیں جانتے، تو سائنس جو ہے جا کر رک جاتی ہے، نہیں ایکسپلین کر پاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ، جو ہے اللہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں یہاں پر مفسر نے بیان کی ہیں، تھوڑا سا مطالعہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے تھے۔ زمین کا اوپر کا لیئر اور اس تہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکیں۔ تو یہ جو ہے ایپل، ہم نے دیکھا نا ایپل کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے کتنا پتلا ہوتا ہے، ایسے ہی زمین کے اوپر جو کور ہے، لیئر ہے، وہ بہت پتلا ہے، جس کے وجہ سے جو ہے نباتات، پلانٹس سے ہم ڈالتے ہیں، فرٹائل ہے وہ حصہ فرٹائل ہے، وہ اگر انفرٹائل ہو تو کوئی پروڈکشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم چشموں سے پانی اور غلہ، پھل وغیرہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا گیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب وہ جو سیب کا جو لیئر ہے، ویسا لیئر جو زمین پر ہے، اس لیئر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے رواں کیے، اور یہ پانی کے چشموں کا جو ہے نا موومنٹ ہوتا ہے، ایک جگہ یہ موومنٹ ہوتا ہے، جہاں راستہ ملا وہاں نکلتے چلے جاتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے جب پلانٹس کے جو جڑ روٹ جب اس نیچے جاتے ہیں تو پانی جو موجود ہوتا ہے موئسچر کی شکل میں یا پانی اپنا لیکوڈ شکل میں، تو وہ جڑیں پلانٹس ہی اسے پکڑ لیتی ہیں اور اس سے ان کو جو ہے وہ غذا ملتی ہے۔ آگے اور جب پڑھیں گے تو زائلم فلوئم کر کے آتی ہے بات، تو پانی کیسا جاتا ہے، کیسا اللہ نے انتظام کیا، اس روٹس کے ذریعے سے پلانٹس جو ہے پانی کو اوپر تک کھینچتے ہیں۔ ناریل کا جھاڑ ہے تو نیچے سے اس کی جڑوں سے جو ہے وہ پانی اوپر تک جاتا ہے، اور فوٹوسینتھسس سورج کی روشنی سے وہ کھانا پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے جو انسان اب معلوم کیا ہے، یعنی 100 سال کے اندر معلوم کیا، اس سے پہلے انسان جانتا نہیں تھا۔ تیسری چیز، اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہیں، جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اپنے اندر وہ گیسز بھی رکھتی ہیں جو نباتات کی زندگی اور ان کے نشو و نما کے لیے درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا انتظام کیا۔ ہوا کا کام کیا ہے؟ ہوا کے اندر کیا ہے؟ گیسز ہے۔ ہم سانس میں لیتے کیا ہے؟ آکسیجن، اور نکالتے کیا ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور پلانٹس کا کام کیا ہے؟ پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے اور آکسیجن چھوڑتی ہے۔ کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسوں کے لیے، دیکھو اللہ کی کتنی بڑی، اگر اللہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان گیسز کے اندر آکسیجن ختم کر دے، پوری انسانیت ختم ہو جائے گی، پورے انسان۔ تو یہ گیس ہوائیں جو ہے، اور پھر وہ بارش لانے کا بھی انتظام کرتی ہیں۔ جو کلاؤڈ، جو بادل ہیں، وہ بادل کو کیا کرتی ہیں؟ وہ حالانکہ اس کے اندر ٹنس کا پانی اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام لے جاتی ہیں، اور وہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر جو اسے برساتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے بہت سارے دوسرے نقصان والی چیزوں سے جو ہوائیں بچاتی بھی ہیں۔ تو یہ نباتات کی زندگی اور ان کے نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ سورج ہے۔ سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجے حرارت اور موزوں موسم مل سکے۔ سورج کتنی دور ہے ارتھ سے؟ زمین سے کتنی دور ہے؟ 9 کروڑ میل بتاتے ہیں، یعنی 15 کروڑ بولتے ہیں بعض بھائی۔ تو اتنا دور ہے سورج ہم سے، اور اتنا دور ہونے کے باوجود بھی وہ ہم کو کیا دیتا ہے؟ سولار انرجی ہم کو دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ روشنی دیتا ہے، لائٹ دیتا ہے سورج جو ہم کو روشنی دیتا ہے۔ تو اب یہ اتنا لمبا سفر لائٹ کی جو ریز ٹریول کرتی ہیں وہ اراؤنڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے ٹریول کرتی ہیں۔ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے جب یہ ٹریول کرتی ہیں تو زمین پر 6 یا 8 منٹ پر پہنچتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے یہ۔ اور سورج کے اندر جو چیزیں، جو ٹیمپریچرس ہے وہ تھاؤزنڈس آف ڈگریز سیلسیس ٹیمپریچر ہے۔ اب ہم یہاں پر 48 49 اگر ہو جاتا ڈگری سیلسیس تو پریشان ہو جاتے ہیں، رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن سورج کے اندر اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ تب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا انتظام ہے کہ کون سا فیول اس کو چلا رہا ہے، کون سی طاقت ہے جس کے ذریعے سے روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، کون سی جو انرجی ہے وہ ہم کو مل رہی ہے، اور کون اس کا ڈرائیور ہے۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ کی نشانیوں سے، اس سے کیا ہوتا، اس پر غور کرنے سے ہمارا ایمان جو ہے نا اللہ پر اور مضبوط ہوتا، ہمارا یقین، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، اللہ کی جو معرفت ہے وہ ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے
ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یقین ہے، ماننا ہے۔ اور جب ہم یقین کریں گے، مانیں گے توحید، رسالت، آخرت، تو پھر ماننے کے بعد ہمارا اظہار اس کے عمل سے ہوگا۔ جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسا اس کا اظہار عمل میں ہوگا۔ ایمان اگر کمزور ہے تو پھر عمل ہمارا کمزور ہوگا، ایمان اگر مضبوط ہے تو ہمارا عمل مضبوط ہوگا۔ تو صرف نمازوں کی حد تک معاملہ نہیں رہے گا، باقی کے ہر چیز کے اندر انسان دیکھے گا کہ قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو اخلاق بنانا چاہتا ہے، جو مثالی بندہ بنانا چاہتا ہے، اس چیز کے اوپر جو ہے بات۔ تو یہ 4 بڑے بڑے اسباب ہیں جب یہ پیدا کر دیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا۔ پھر یہ سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین، پانی، ہوا، موسم میسر آئے تو اس کے اندر نباتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے گی۔ ابھی دیکھو پیداوار جو کھیتوں کے اندر بھی جو فارمر ہے کیا کرتا ہے؟ بیج بونے کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ بعض اگر کینال سسٹم سے پانی ملتا ہے تو کینال سسٹم سے اس کو پانی دیتا ہے، نہیں تو برسات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے ان پودوں کو نگرانی کرنا ہے، کن سے؟ جانور سے نگرانی کرنا ہے، ہوا سے، طوفان سے، بارش سے، جانوروں کے آ کے کھا جاتے، اتنے تمام سے کرنے کے بعد جو فصل آتی ہے۔ تو ایک کیا ہے؟ گریجول پروسیس ہے یہ اس کا۔ تو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی گئی کہ نباتات کی 10، 20 یا 150 نہیں بلکہ بے حد اور حساب قسمیں پیدا کی گئیں، اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا، دوا، لباس اور ان گنت دوسری ضرورتوں کو پورا کر سکیں، جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لایا جانے والا تھا۔ ابھی دیکھو کتنے اقسام کے ہوتے ہیں، انگور لے لو کتنے ٹائپ کے ہیں، کھجور لے لو کتنے ٹائپ کے کھجور ہیں، 300 کے اوپر ہے۔ آم کتنے ٹائپ کے ہیں؟ آم بھی ایسے 300، 500 ٹائپ کے اوپر، اور کیسے تھوڑا فرق کر لوں گے، لیکن سٹرکچر وہی ہے، مٹھاس ہے، اور جو گھٹلی ہونا چاہیے، شیرہ ہونا چاہیے، مغز ہونا چاہیے وہ ہے۔ اور اس کے اوپر کور اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیا، کور کیسے کر دیا۔ تو یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اشارتاً بتاتا ہے۔ اب جب ہم اس پر غور کریں گے، پھر کمپیئر کریں گے ہمارے ماڈرن ڈے لیونگ کے ساتھ، ہم دیکھیں گے ہماری اسٹڈیز کے ساتھ، ہماری سائنس کے ساتھ، ہماری کیمسٹری، بایولوجی کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے تو یہ باتیں بالکل سچ باتیں ہیں، بالکل یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان پھر کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا جو ہے، اسی لیے جو ہے نا اس کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا، اگر ہٹ درمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اپنے آپ ہو سکتی کیا؟ اگر میں کہوں کہ یہاں آم پیدا ہو جائے، یہاں کھجور پیدا ہو جائے، یہ بلڈنگ، یہ گھر اپنے آپ بن جائے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اپنے آپ نہیں ہو سکتے۔ اس میں صریح طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے۔ کیا ہے حکیمانہ؟ وزڈم پلاننگ ہی، وزڈم پلان۔ وہ کس کا ہے؟ وہ جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ، نباتات کی مناسبتیں حیوانات، انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی۔ کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا ہماگیر مناسبتیں محض اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر قائم ہو۔ کوئی سمجھدار آدمی بلیو نہیں کرے گا یہ اپنے آپ ہو جائیں گے، اپنے آپ الہیرا کا گھر بن گیا، اپنے آپ سامنے کا ہو گیا، کوئی یہ نہیں کرے گا۔ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا کہ یہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ نہیں ہے، بہت سے خدا مل کر یہ کام نہیں کر رہے، یہ تو ایک ہی ایسے اللہ کا انتظام ہے، اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات، نوع انسانی، سب کا خالق
اور رب ہے یعنی اللہ، ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ایک ایسا جامع ہمگیری اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا۔ توحید کے حق میں یہ دلائل پیش کرنے کے بعد، یہ توحید کے دلائل ہیں، یہ اللہ کو ایک ماننے کے دلیل ہے، پروف ہیں۔ 2+2=4، 2 × 2=4، ایسا توحید ایک اللہ کو کیوں ماننا، اس کے دلائل ہیں، یہ نشانیاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہیں کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی بت پرست، کوئی دوسرا جو ہے ایک تنکا بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ ہے وہ بات جو اس کے اندر کہی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا ہے، اور تھوڑا سا لے سکتے ہیں۔ تو یہ نشان ہے، تو اللہ اسی لیے سوال کر رہا ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انٹروگیٹیو کوشچن مارک کیا ڈالتے نورید؟ انٹروگیٹیو سینٹنس کوشچن مارک آتا۔ اب اس کے بعد سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ کی تعریف، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر شائبے، ہر غلطی، ہر خامی، نقص، عیب سے پاک ہے، کمزوری سے، اور اس بات سے پاک کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مشرکین کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ شرک کا ہر عقیدہ اپنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص اور کسی نہ کسی کمزوری اور عیب کا الزام ہے۔ اب یہ جو ہم نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمیں اس کو ذرا شعوری طور پر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر برائی، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ تو اور ظاہر ہے، اور یہ جو شرک جو ہے اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور اللہ کوئی دوسرے ہستیاں جو ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ چیزیں اسی لیے ممکن ہوئے کہ سارا نظام تنہا واحد ایک اللہ اس کو یہ کر رہا ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جاہلانہ تصورات اگر ذہنوں میں موجود نہ ہوتے تو سرے سے شرک کا خیال پیدا ہی نہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اسے شرک بولتے ہیں، یا کسی کو اس کے مقام تک لے جا کر کھڑا کرنا، یا برابر یہ کر دینا، یا سفارشی یہ کر دینا، یا جو بھی یہ کر دینا، کہنا کہ ہم ہٹیں گے نہیں جب تک اللہ مانے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ اللہ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا۔ انسانی بادشاہوں کسی کمزوروں تک ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب اور نقص، نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کر دیں۔ اس طریقے سے دلائل کے طور پر جو ہے کفار مکہ کو بھی سمجھایا گیا، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کے سمجھنے بھی کے لیے بھی۔ آج اگر یورپ اور امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ بغیر تعصب سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، انبیازڈ مائنڈ۔ تعصب کا اگر ذہن رہے، دماغ رہے، دل رہے تو پھر یہ نہیں آتا۔ تو یہ چیز آخری آیت ہے، بات ابھی ختم ہوتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یعنی یہ توحید کے حق میں ایک اور دلیل ہے
اور یہاں پھر پیش پا افتہ و حقائق ہی میں سے بعض کو لے کر بتایا جا رہا کہ شب و روز جن اشیاء کا تم مشاہدہ کر جو تم دیکھ رہے ہو اور یوں ہی غور و خوض کیے بغیر گزر جاتے ہو، انہی کے اندر حقیقت کے سراغ دینے والے نشانات موجود ہیں۔ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مچھر لے لو، مکھی لے لو، کیسے کیسے نشان ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ عورت اور مرد کا جوڑ تو خود انسان کا اپنا سبب پیدائش ہے، میل اور فیمیل۔ حیوانات کی نسلیں بھی نر اور مادہ کے ازواج سے جو ہے چل رہی ہیں۔ نباتات کے متعلق بھی انسان جانتا ہے کہ ان میں تزویج کا اصول کام کر رہا ہے، پولینیشن کے ذریعے سے، ونڈ پولینیشن، واٹر پولینیشن کے ذریعے سے، میل فیمیل پلانٹس کے اندر بھی جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا۔ جوڑ، الیکٹریسٹی نگیٹیو ہے، الیکٹرانس فلو کرتے الیکٹریسٹی ہے، پازیٹیو نگیٹیو بولتے ہیں نا، تو یہ الیکٹریسٹی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا ہے۔ میگنیٹک پول، نارتھ پول، ساؤتھ پول، یہ بھی، اور آخرت، دنیا کا یہ آخرت، یہ حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ، جانوروں کے اندر، پلانٹس کے اندر، انسان کے اندر، یہ نیگیٹو چارجز کے اندر، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ انسان جو غور کر سکتا، جو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جوڑ کی شکل میں پیدا کیا، اس کا انتظام ہے یہ سب چیزیں۔ نباتات، حتیٰ کہ بے جان مادوں تک میں مختلف اشیاء جب ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہیں تب کہیں ان سے طرح طرح کے مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ خود مادہ ہے نا، میٹر کے بنیادی ترکیب منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نگیٹیو، برقی توانائی الیکٹریسٹی اس کا ارتباط سے ہوئی ہے۔ یہ تزویج جس کی بدولت یہ ساری کائنات وجود میں آئی، حکمت اور صنائی کی ایسی باریکیاں اور پیچیدگیاں رکھتی ہیں، اور اس کے اندر ہر دو زوجین کے درمیان، یعنی میل فیمیل دو جوڑے کے درمیان ایسی مناسبتیں پائی جاتی ہیں کہ بے لاگ عقل رکھنے والا کوئی شخص نہ تو اس چیز کو ایک اتفاقی حادثہ کہہ سکتا ہے اور نہ یہ مان سکتا ہے کہ مختلف خداؤں نے ان بے شمار ازواج کو پیدا کر کے ان کے درمیان اس حکمت کے ساتھ جو ہے جوڑ لگائے ہوں۔ ازواج کا ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہونا، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جوڑ ہونا، اور ان کے ازدواج سے نئی چیزوں کا پیدا ہونا، اولاد پیدا ہونا، خود وحدت خالق کی صریح دلیل ہے۔ خود اللہ کی تخلیق جو ہے بہت یہ جو ہے صریح واضح دلیل ہے۔ یہ تھا ہمارا تفسیر کا مطالعہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیتوں کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہمیں صحیح ہم اس کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں، اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو ہے ہمیں عزت سے رکھیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔